بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آسمان و زمین اور ان دونوں کے اندر جو عجیب و غریب چیزیں پیدا فرمائی جیسے سورج، چاند، شمسی نظام، پہاڑ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا، اپنی وحدانیت اور کامل قدرت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا. اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ثابت فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی تخلیق پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. اللہ اکبر. اپنے سامنے کھڑا کرنے پہ، حساب کتاب لینے پہ بھی قادر ہے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے، مشرکین مکہ، مشرکین عرب، وہ کوئی قیامت کے منکر تھے. کبھی کہتے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا؟ ان ہڈیوں کو دوبارہ صحیح سالم کر کے دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ کہ کبھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے ذرات بن جائیں گے اور ذرات بن کے مٹی میں ہم رل مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. طرح طرح کے اشکالات کرتے تھے، جیسے کہ مختلف معبودوں کو ایک معبود بنانا، مختلف معبودوں کو ایک معبود بنانا ان کے لیے قابل تعجب تھا کہ ہمارے آباء و اجداد تو کئی معبود تھے اور ہر مراد حاجت کے لیے الگ معبود، الگ بت. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس نے سارے کے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا کہ وہی ایک معبود خدائی سب کچھ کر سکتا ہے، وہی کرتا ہے. یہ تو عجیب بات ہے. وہ کہتے وہ تو یہ تو عجیب بات ہے. ایسے وقوع قیامت کے بھی منکر تھے. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کیا کہ میرے حبیب آپ ان لوگوں کے کفر پہ جو تعجب کر رہے ہیں کہ قرآن کو کیوں نہیں مان رہے، میری رسالت کو کیوں نہیں مان رہے، دین اسلام کی شکل میں پروگرام کو کیوں نہیں مان رہے، یہ بات واقعی اپنی جگہ تعجب کی ہے، لیکن یہ نئی نہیں ہے. پہلے انبیاء کا بھی انکار ہوتا رہا ہے، پہلے انبیاء کا بھی انکار ہوتا رہا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے
کہ یہ دوبارہ قیامت کے بعد وہ کوئی قیامت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے اور میرے سامنے کھڑے ہونے کو بھی عجیب جانتے ہیں، اس پہ تعجب کرتے، کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے یا ہم نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ آپ کے تعجب سے بڑھ کر تو اس بات پر تعجب ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت پہ یہ بے عقل لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعجب کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس اللہ نے ہمیں بغیر مادے کے، بغیر آلے کے، بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو اب جب نمونہ بھی آ چکا اور اب جب نمونہ بھی آ چکا اور ہمارا مادہ بھی بن چکا، تو اب دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ کی بات اگر نہیں مانتے، آپ پہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی حقانیت صداقت کے یہ قائل نہیں ہوتے، قرآن کی حقانیت صداقت پر ایمان نہیں لاتے، دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور دین اسلام پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بات تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ البتہ ان کی یہ بات قابل تعجب ہے کہ مجھ رب العالمین کی قدرت میں یہ بے عقل شک کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کفر کیا، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی انجام بتایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، توق، یہ انتہائی ذلت کی نشانی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، تو یہ دین پہ پختگی کی علامت ہے، دین پہ پختگی کی علامت ہے، اچھی علامت ہے۔ پاؤں میں بیڑی کا ہونا، ہاتھ میں ہتھکڑیوں کا ہونا، البتہ گردن میں توق کا ہونا، یہ ذلت کی علامت ہے۔ کہ یہ خواب میں دیکھ لے تو سمجھ جائے کہ مجھے رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا، رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا، ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے۔ گلے میں توق کا ہونا یہ ذلت کی علامت۔ جیسے یہاں پہ ایسے ہی بخیلوں کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ یطوقون، بخیل لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے اور اپنے معاشرے میں کمزور لوگوں کو دیکھ کر بھی ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ مال کا حق صرف زکوٰۃ نہیں ہے کہ جس سے آدمی بری ہو جائے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اگر دیکھتا ہے کوئی مال والا پڑوس میں ایک آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، بغیر لباس کے ہے، محتاج ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، تو اس کی مدد کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ نہیں کرے گا تو یہ بخل ہے۔ رسم و رواج پہ کوئی لاکھوں اڑائے، رسم و رواج پہ اللہ کے نزدیک وہ سخاوت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرنا یہ سخاوت ہے۔ تو ایسا ہی یہاں بھی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، دین کو نہ مانا، قرآن کو نہ مانا، اللہ کے حبیب کی نبوت کو نہ مانا، ایسے لوگوں کو توق پہنائے جائیں گے، قیامت کے دن بڑے ذلیل ہوں گے۔ بخیل لوگوں کا توق کیا ہوگا؟ وہ ایک اژدہا اور سانپ کی شکل میں ہوگا جو یہاں منہ سے پکڑ کے کاٹے گا، وہ کاٹے گا، ڈسے گا، اور اس کا ڈسنا اتنا خطرناک ہوگا، وہ ڈسے گا، راکھ ہوگا، پھر چھائی ہوگا، پھر ڈسے گا۔ اس کے منہ سے آگ نکلے گی، آگ کے شعلے نکلیں گے، اس طرح سخت اژدہا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے۔ لفظ اللہ جائے تو جل جلالہ آدمی کہے،
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے آدمی اس قسم کے کلمات کہے کہ بہت بڑی عظیم ذات ہے وہ، تعریفوں کی لائق ذات ہے وہ. تو اور حدیث قرآن میں ایسے کافر لوگوں کو باغی لوگوں کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑنے کا، فرشتوں کے کھینچنے کا اور پھر جہنم میں پھینکنے کا بھی ذکر. زنجیر آخرت کی ہوگی، وہ کتنی سخت ہوگی، جہنم کی ہوگی، آگ سے سرخ ہوگی، اور پھر جو ہے وہ ڈالنے والے فرشتے ہوں گے. جہنم کے فرشتے اتنے ڈراؤنے ہوں گے، ان کی اتنی ڈراؤنی شکلیں ہوں گی کہ ان کی شکلوں کو دیکھے امت محمدیہ کے گناہگار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھول جائیں گے. اور جب وہ پوچھیں گے کہ کس نبی کی امت ہو تو کہیں گے وہ جو آخر میں آئے تھے. صرف دیکھنے سے اس قدر پریشر ہوگا. قرآن کہتا ہے غلاظ شداد، سخت مزاج ہوں گے اور بڑے سخت ہوں گے، سختی برتنے والے ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ لو، باندھ لو، پھر گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو. انکار دو قسم کا ہے، ایک زبانی جو کفر ہے، ایک عملاً جو فسق ہے، بغاوت ہے. آج مسلمان عملاً انکاری ہے. عملاً نماز کا حکم ہے پڑھو، پڑھتا نہیں. زکوٰۃ کا حکم ہے دو، دیتا نہیں، تاوان سمجھتا ہے. حکم ہے شراب نہ پیو، پیتا ہے، اسے بچتا نہیں ہے. سود نہ لو، یہ لیتا ہے، اسے بچتا نہیں ہے. رشوت نہ لو، یہ لیتا ہے، اسے بچتا نہیں ہے. جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے وہ کرتا نہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے بچتا نہیں ہے. اور اس طرح وہ عملاً انکاری ہے. اللہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرماتا ہے کہ یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کافر تو ظاہر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ان کو پاک کرنے کے لیے جہنم میں بیٹھ جائے گا تاکہ وہ پاک ہو جائے، جنت کے قابل ہو جائے. لیکن خدا جانے کتنا عرصہ جل مریں گے. اس لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ نے قرآن میں طرح طرح سے دلائل دے کے ہمیں بات سمجھائی ہے. کامل مومن بنو. کامل مومن کون ہے؟ ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد یا پیدائشی مومن ہونے کے بعد جب بالغ ہو جائے تو اس کے اعمال بھی قرآن کے مطابق ہو، ایمان کے مطابق ہو، ایمان کے تقاضے کے مطابق ہو. اعمال نیک ہوں، برے نہ ہوں. نیک ہو تو شریعت کے مطابق ہے، نیک ہے، شریعت کے خلاف ہے کیا ہے؟ برے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اتنے بدبخت ہیں کہ یہ بھلائی سے پہلے مصیبت مانگ رہے ہیں. بھلائی سے پہلے بھلائی تو انہوں نے بھی اختیار نہیں کی، نیکی اختیار نہیں کی، انہوں نے ایمان ابھی قبول نہیں کیا ہے، ضد پہ، ہر درمی پہ قائم ہے، لیکن مانگ رہے کیا؟ عذاب. کہیں تو کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ محمد، قرآن میں اس کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے یہ برحق ہے، اس کا دین برحق ہے، تو ہمارے اوپر کیا کر دے؟ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے. کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر تو سچا ہے اپنے رب کی طرف سے تو ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دے، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. خود عذاب مانگتے تھے. ابھی ایمان قبول کیا نہیں، نیکی کی نہیں، تو نیکی سے پہلے، راحت سے پہلے کیا مانگتے ہیں؟ مصیبت مانگتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں. حالانکہ وقت خلط فی القبل یوم المسلات، اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں کہ جب میرا عذاب آتا ہے پھر ٹلتا نہیں.
جنہوں نے بھی ان سے پہلے مانگا پھر آیا پھر ٹلا نہیں، بلکہ انہوں نے اس عذاب نے ان کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ میرا عذاب آئے گا تو ان کو ملیا میٹ کر دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ دیکھو میں لوگوں کی بخشش کرنے والا ہوں، ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود بخشش کرنے والا ہوں۔ بخشش کے دو مطلب، معاف کرنے والا، اس کے دو مطلب، ایک جلدی پکڑتا نہیں ڈھیل لیتا ہوں، جلدی پکڑتا نہیں ڈھیل لیتا ہوں۔ دوسرا اگر اپنے گناہ پہ کوئی نادم ہو جائے، اپنی اصلاح کر لے، تو پھر تو میں اس کی بغاوت کیا کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اور اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ جو نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، بعض اوقات میں کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ لیکن جہاں میں معاف کرنے والا ہوں وہاں میں شدید سخت سزا دینے والا بھی ہوں، سخت سزا دینے والا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی والا قانون نہ ہوتا، معافی والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا، تو انسان کی یہ دنیاوی زندگی تلف ہو جاتی، تلف۔ ادھر بغاوت کرتا، ادھر پکڑ میں مبتلا ہوتا، ادھر گناہ کرتا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا، اس کی یہ زندگی کیا ہو جاتی، تلف ہو جاتی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا والا قانون نہ ہوتا، یہ بالکل بے فکر ہو جاتا، ظالم بن جاتا، باغی بن جاتا، دنیا میں کمزوروں کو کیا کرتا، کمزوروں کو کھا جاتا۔ یہ تو اللہ حکیم ذات ہے، معافی کا قانون بھی حکمت سے خالی نہیں، سزا کا قانون بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے کہ شاید اللہ معاف کر دے، شاید اللہ معاف کر دے۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، انبیاء کی صفت بتائی ہے کہ وہ ہمیں پکارتے تھے ہماری رحمت کی امید رکھتے ہوئے، رغبت رکھتے ہوئے، اور ہم سے ڈرتے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ایمان کی تعریف یہی کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیانی حالت کا نام ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے، آخری وقت ہے، تو پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا معاملہ کریں گے؟ کہنے لگا نوجوان مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہے، ڈر بھی لگتا ہے شاید پکڑ لے، امید بھی ہے شاید معاف کر دے۔ انہوں نے فرمایا یہی ایمان۔ مومن آدمی بالکل بے فکر بھی نہیں ہوتا اللہ کے عذاب سے، بے فکر بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اس کی جان میں جان ہے، اس کے جسم میں جان ہے اور اس کو قدرت ہے، اس وقت تک رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، راضی کرنے کی۔ اور جب سمجھ جاتا ہے کہ میں اب میں بیمار پڑ گیا، جیسے رب کو راضی کرنے کا حق تھا اس طرح راضی نہیں کر سکتا ہوں، اور اس طرح عبادت نہیں کر سکتا، کرنے کا حق تھا، یا دنیا سے جا رہا ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے کہ اب مجھے میرا رب کیا کرے گا، معاف کرے گا۔ کافر لوگوں کی ایک اور ہٹ درمی بےہودہ بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا فرمائشی معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا، فرمائش۔ یہ بھی وہ حق جاننے کے لیے مطالبہ نہیں کرتے تھے، حق جاننے کے لیے کہ اگر معجزے سے ثابت ہو جائے کہ یہ حق ہے تو ہم مان لیں،
یہ ہر درمی کی بنا پر، ضد کی بنا پر جان چھڑانے کے لیے ایک بہانہ بناتے تھے، ورنہ شق قمر کا معجزہ ان کے مطالبے پہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ خود کہا تھا، ابو جہل نے کہا، بنا میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کافر بھی، کہ ہم تمہاری آپ کی نبوت کو تب مانیں گے اس چاند کے، پورا چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ آپ نے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کا ذکر سورہ قمر میں ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے، قریب آنے لگی ہے، اور چاند پھٹ گیا ہے۔ چاند کیا ہو گیا ہے؟ پھٹ گیا ہے۔ اور ہندوستان کے بہت سے راجوں نے اور بہت سارے اور قافلوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان بدبختوں نے، ابو جہل نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ چلتا ہوا جادو، سحر مستمر، چلتا ہوا جادو ہے۔ سورہ قمر میں اس کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ جادو کر دیا۔ پہلے بھی لوگ کرتے رہے اور انہوں نے بھی کیا کر دیا؟ جادو کر دیا۔ تو فرمائشی معجزہ اللہ فرماتے ہیں میں اگر نازل کر دوں تو بھی انہوں نے ماننا نہیں، یہ تو بہانہ ہے، جان چھڑانے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل تو بہت سارے دیکھ چکے تھے، بہت سارے رسول اللہ کی نبوت کے دلائل۔ صرف آپ کے چہرے کو کوئی دیکھتا، منصف مزاج آدمی چہرے کو دیکھ کے وہ مان جاتا تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ کی ذات، آپ کی آواز، آپ کا قرآن، پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ زندہ معجزے ہیں۔ اور قرآن تو پھر قیامت تک جو ہے وہ کیا ہے؟ زندہ معجزہ ہے۔ اس قرآن جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ انما انت منذر، اللہ نے فرمایا کہ نبی کا کام ہے ڈرانا، اس کا فرض مرتبی کیا ہے؟ برے انجام سے، لوگوں کو برے انجام سے، عذاب سے ڈرانا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے واسطے اللہ نے ایک ہادی، ہدایت دینے والا بھیجا ہے، ہدایت دینے والا بھیجا ہے، ہدایت کی طرف بلانے والا، دین حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، رب کی طرف بلانے والا اللہ نے بھیجا ہے۔ ٹھیک، وہ انبیاء بھی ہیں، انبیاء کے نائبین علماء، ٹھیک، علماء اور بزرگان دین بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ کو تعجب ہے کس بات سے کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی یہ بات اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، رب کا انکار کیا، تو اوروں کو کیا مانیں گے؟ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ توق ہوں گے ان کی گردنوں میں، ان کی گردنوں میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے، کیا چیز مانگتے ہیں؟ بِالسَّیِّئَاتِ، برائی، مصیبت، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے، ایمان نیکی سے پہلے یا راحت سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ گزر چکی ہے ان سے پہلے مثالیں، ان سے پہلے مثالیں اور واقعات، سابقہ اقوام کے واقعات۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک تیرا رب البتہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کی بخشش کرنے والا ہے، عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کہ مکے میں باغات لگ جائے، باغات کے اندر پھر نہریں جاری ہو جائیں۔ انما انت منذر،
سوائے اس کے نہیں کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں. معجزہ ظاہر کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں. معجزہ ظاہر کرنا یہ رب کا فعل ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اس میں حکمت سمجھتا ہے تو ظاہر کرتا ہے. آپ کا کام ہے ڈرانا برے انجام سے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے واسطے رب کی طرف سے ہدایت دینے والا ہوا ہے.